السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، بلوغ المرام کتاب الصلاۃ باب اللباس، سبق نمبر ہے 109۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی عامر الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لَيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامٌ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ، رواہ ابو داود وَأَصْلُهُ فِي البخاری۔ باب اللباس، لباس کا بیان۔ ابو عامر اشعری رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اندر ضرور بھی ضرور لازماً کچھ ایسے لوگ، ایسی قومیں پیدا ہوں گی جو زنا کو اور ریشم کو حلال سمجھیں گی۔ پیارے بھائیوں اور میری معززات بہنوں، امام حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے بلوغ المرام کتاب اللباس کے اندر لباس کا ذکر اس لیے کیا کہ نماز کے صحیح اور خراب ہونے کے ساتھ، نماز کے صحیح خراب ہونے کے ساتھ لباس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اگر لباس حرام کا ہوا اور حرام ہوا تو نماز قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کتاب الصلاۃ کے اندر یہ آخری باب لائے ہیں، باب اللباس، لباس کا بیان۔ تو اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا نماز پڑھنے کے لیے چاہیے یہ کہ لباس بھی پاک اور صاف اور صحیح ہو، جیسا کہ صحیح بخاری کی ایک روایت کے اندر، جس کا پینا حرام کا، کھانا حرام کا، پہنا حرام کا، اس کی عبادت، دعا، نماز وغیرہ قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس حدیث میں ہمیں بتایا، میری امت کے اندر لازماً کچھ ایسی قومیں ہوں گی، یعنی ایسی قومیں پیدا ہوں گی جو زنا کو اور ریشم کو حلال سمجھیں گی۔ تو کیا معلوم ہوا کہ زنا حرام ہے اور اسی طرح ریشم کا پہننا بھی حرام ہے۔ ریشم کا لباس مسلمان مردوں پر حرام۔ تو میرے پیارے بھائیوں، ریشم کا لباس آدمی کے اندر رعونت اور تکبر پیدا کرتا ہے، اور یہ متکبرین کا لباس ہے، اس لیے اس امت کے مردوں پر اسے حرام قرار دیا گیا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ریشم کو حلال سمجھیں گے اور زنا کو بھی حلال سمجھیں گے، جیسا کہ آج اس امت کے اندر امت ہی کا ایک حصہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے الدیوبندیہ اور البریلویہ، جنہوں نے حلالے کو حلال کیا۔ پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، حلالہ کرنے والے پر بھی لعنت اور حلالہ کروانے والے پر بھی لعنت ہے، جبکہ ان لوگوں نے حلالہ کرنا کرانا اس کو حلال بتلایا کہ بھلے لعنت ہوتی ہو حلالہ کرنے کروانے والے پر، مگر عورت خاوند کے لیے حلال ہو جائے گی۔ تو یہ نکاح نہیں ہے، یہ ایک لعنتی عمل ہے، اور حلالے کی صورت میں یہ مروجہ حلالہ یہ دراصل زنا ہی ہوتا ہے۔ جبکہ ان لوگوں نے
اس حلالہ مروجہ کا ملعون ہونے کے بعد بھی اس کو عام کیا، اور جو لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دے ڈالتے ہیں یہ عارضی نکاح کرواتے ہیں، اور یوں اس عورت کو پہلے خاوند کے لیے حلال بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ امت کے اندر ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا اور ریشم کو حلال سمجھیں گے۔ جیسا کہ مختلف ملکوں کے اندر زنا کے اڈے چلانے کے لیے جو ہے وہ لائسنس جاری کیے جاتے ہیں، جیسے ہیرا منڈی اور اس طرح کنجریوں کے دیگر اڈے، اور ان کو لائسنسز کا جاری ہونا۔ تو اس حدیث سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ جو اللہ نے حرام کیا اس کو حرام سمجھیں، اللہ کے حرام کو حلال بنانے کی کوشش مت کریں۔ اور اسی طرح ریشم بھی، اس کا استعمال بھی حرام ہے، الا یہ کہ جو ایک آدھ صورت حدیث میں بیان ہو گئی۔ اگلی حدیث عن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشرب فی آنیت الذهب والفضة وان نأکل فیہا وان لبس الحریر والدباج وان نجلس علیہ، رواہ البخاری۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع کیا، باریک اور موٹا ریشم پہننے اور اس پر بیٹھنے سے منع فرمایا۔ تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے پینے سے منع فرمایا۔ ایک اور حدیث کے اندر کافروں کے لیے دنیا میں اور مومن کے لیے جنتوں میں، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ تو پیارے بھائیوں، سونے چاندی کے برتن استعمال کرنا بھی حرام ہے، جبکہ آج کلمہ پڑھنے والے بھی اس حرکت کے اندر ملوث ہیں۔ اور اسی طرح ریشم باریک ہو اور موٹا، اس کا پہننا بھی حرام، اور ریشم باریک یا موٹا اس پر جو ہے بیٹھنا بھی حرام، پہننا بھی حرام اور بیٹھنا بھی حرام ہے۔ اگلی حدیث عن عمر رضی اللہ تعالی عنہ قال نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن لبس الحریر الا موضع اصبعین او ثلاث او اربع، متفق علیہ واللفظ لمسلم۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریشم پہننے سے منع فرمایا، سوائے 2 یا 3 یا 4 انگشت جگہ کے برابر۔ تو پیارے بھائیوں، اس حدیث سے بھی یہ معلوم ہوا کہ ریشم کا پہننا مرد کے لیے حرام ہے، اتنا کہ 2 یا 3 یا 4 انگلی کی جگہ برابر اگر لباس میں کہیں ریشم لگا ہو تو اس کا پہننا حلال ہوگا، اس سے زیادہ میں پہننا حرام ہے۔ اگلی حدیث عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رخص لعبد الرحمن بن عوف والزبیر فی قمیص الحریر فی سفر من حکۃ کانت بہما، متفق علیہ۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عبد الرحمن بن عوف اور زبیر بن عوام رضی اللہ تعالی عنہما کو
دوران سفر ریشمی قمیض پہننے کی اجازت عطا فرمائی، اس وجہ سے کہ عبد الرحمن کو اور زبیر کو خارش لگ گئی تھی۔ غزوے کے لیے جاتے ہوئے دوران سفر ان دونوں حضرات کو خارش ہوئی، اور ایک اور دوسری روایت کے مطابق انہیں جوؤں کی شکایت تھی، جوئیں یعنی رنڈوں کی شکایت تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریشم پہننے کی اجازت عنایت فرمائی۔ بخاری 2920۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا اگر کسی کے سر میں جوئیں پڑ گئی ہوں یا خارش ہو یا جوؤں کی وجہ سے خارش ہو، بہرحال خارش کا مریض جو ہے وہ ریشم کی قمیض پہن سکتا ہے اتنے وقت تک کے لیے کہ تکلیف کم ہو جائے یا تکلیف جو ہے وہ دور ہو جائے۔ اگلی حدیث، عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال کسان النبی صلی اللہ علیہ وسلم حلة سیراء فخرجت فیہا فرأیت الغضب فی وجہہ فشققتها بین نسائی، متفق علیہ، وہذا لفظ مسلم۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ راوی فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ریشمی دھاریوں والا ایک جوڑا عنایت فرمایا، میں اسے پہن کر نکل پڑا، تو پیارے نبی علیہ السلام نے جب مجھے اس طرح یہ ریشمی جوڑا پہنے دیکھا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے رخ انور پر غصے اور ناراضگی کے آثار دیکھے، چنانچہ میں نے اس ریشمی جوڑے کو پھاڑ دیا اور اپنی رشتہ دار خواتین میں تقسیم کر دیا۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے پیارے علی رضی اللہ عنہ کو ریشمی دھاریوں والا جوڑا عطا کر دیا۔ حضرت علی نے وہ خود اپنے اوپر پہنا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دیکھ کر آپ نے غصہ کیا۔ حضرت علی آپ کے غصے کو فوراً بھانپ لینے کے بعد اس ریشمی جوڑے کو اتارتے ہیں اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے قریب کی رشتہ دار خواتین کے اندر اس جوڑے کو تقسیم کر دیا۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جوڑا بطور تحفہ کہیں سے ملا تھا، پیارے نبی نے یہ جوڑا پیارے علی کو دیا اور پیارے علی نے یہ جوڑا پہن لیا، تو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت علی کے اس عمل پر غصہ آیا، ناراض ہوئے۔ اور صحیح مسلم کی روایت میں ہے پیارے نبی علیہ السلام نے پیارے علی رضی اللہ عنہ کو کہا، میں نے یہ تمہیں پہننے کے لیے نہیں دیا تھا بلکہ اس لیے دیا تھا کہ گھر کی عورتیں پہن لیں۔ صحیح مسلم کتاب اللباس حدیث نمبر 2071۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے وہ جوڑا ٹکڑے ٹکڑے کیا اور خواتین کے اندر تقسیم کر دیا، یعنی اپنی بیوی فاطمہ کو کچھ دے دیا اور اسی طرح اپنی بھابھی عقیل کی بیوی کو کچھ دے دیا وغیرہ وغیرہ۔ تو میرے پیارے بھائیوں، اس حدیث سے کیا معلوم ہوا؟ صحابہ صرف نبی کے چہرے پر غصے کے آثار دیکھتے اور اس عمل سے توبہ طائب ہوتے جس عمل پر پیارے نبی غصہ صرف دکھا رہے ہیں۔ کمال تو ہم مسلمانوں کا ہے کہ نبی علیہ السلام کی احادیث موجود کہ بے نمازی کافر، نبی علیہ السلام کی حدیث موجود کہ داڑھیوں کو چھوڑ دو، واہر آج کا ڈھیٹھ مسلمان کہ نبی کی احادیث آنے اور قرآن پاک کی آیات آنے کے بعد بھی نہ نماز پڑھیں گے نہ داڑھی چھوڑیں گے، اور اگر کوئی حضرت کوئی علامہ یہ حدیث بیان کرے، داڑھی منڈے کو گناہگار بتائے، بے نمازی کو کافر بتائے،
تو اتنے ڈیٹھ کے الٹا مولوی اور علامہ پر چڑھائی کر دیں۔ مومنوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف نبی کا غصہ دیکھ کر اس عمل سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، اور جن لوگوں کے اندر ایمان ناقص اور کمزور ہو اور وہ بدعمالی میں اتنے ڈیٹ ہو چکے ہوں تو پھر ان کا حال یہ ہوتا ہے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مرد کے لیے ریشمی لباس پہننا حرام ہے اور خواتین اس کو استعمال کر سکتی ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، آج کے سبق نمبر 109 باب اللباس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ نماز اور لباس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ ایک بندے نے کپڑے پہن رکھے ہیں، رشوت کے کپڑے ہیں، 2 نمبری اور 2 رنگی کے کپڑے ہیں، حرام کی کمائی پر پہنا گیا لباس ہے، لباس حرام ہوگا، پیٹ میں موجود پانی اور کھانا حرام کا ہوگا، عبادت کوئی قبول ہونے والی نہیں ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم اندرونی طور پر اپنی صفائی کا اہتمام کریں، بیرونی طور پر بھی اپنی صفائی کا اہتمام کریں، اور لباس بھی حلال ہو اور اندر پیٹ میں موجود بھی مال حلال کا ہو۔ آج کے سبق سے ہمیں معلوم ہوا کہ ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو زنا اور ریشم کو حلال سمجھیں گے۔ کیسے؟ چونکہ چنانچہ یعنی البتہ، کیلو کال کرتے ہوئے، قیاسات کرتے ہوئے، خود نفسانی خواہشات کی پیروی کرتے ہوئے اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال بنانے کی کوشش کریں گے۔ اور یہ کہ آج کی سبق کی احادیث نے ہمیں بتایا مرد کے لیے ریشم کا پہننا حرام۔ ہاں، اگر کوئی مریض ہے، اسے خارش کی بیماری ہے، تو وہ ریشمی لباس، ریشمی قمیض پہن سکتا ہے۔ اور یہ کہ اتنا ریشم پہننا حلال ہے، 2 یا 3 یا 4 انگلی برابر۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے جن چیزوں کو اللہ نے حرام کیا ہم ان کو حرام ہی تصور کریں، اور اللہ کی حرام کو حلال بنا کر اللہ کے غضب کا اور اللہ کے عذاب کا نشانہ نہ بنے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔